الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please try to keep up the time. When we say 7:05 means 7:05. You should be in the class at 7:04 at least. Okay. So this was the last ayah. یہ couplets ہیں, اس کو آپ اپنے طور پہ بھی دیکھیں. ہم جتنا سمجھ سکتے ہیں کلاس میں, کلاس اس کے لیے کافی نہیں ہے. ساجدہ دانش ڈبل کلاس میں موجود ہیں اور ایک میوٹ نہیں ہے, ایک میوٹ ہے. ڈبل کیوں آ گیا؟ دو بار آپ کا نام ہے, دو کمپیوٹر پہ, دونوں پہ ہے. سر دانش آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ جوائن کیا ہوا ہے. دانش کسی کام میں بزی تھے, ابھی وہ کلاس میں نہیں ہے. میں البتہ کیا کنیکٹڈ ہے, مے بی وہ دانش کے نام سے نہ ہو. پتہ نہیں, جو بھی ہے چلیے کوئی بات نہیں ہے. دوسرا پھر کون میوٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے, اب سب میوٹ ہو گئے. چلیے یہ ہو گیا تھا. اس میں کچھ خصوصیات ساروں کا تعلق ہم قرآن کے پیش سے بھی کرے تھے. للذین اتقوا سے ان کے بارے میں تھا, اس سے پہلے کی آیت بھی اور یہ آیت بھی, اور ایک دوسرے سے لنک تھا. یہاں پر جو خصوصیات بتائی گئی ہیں وہ کتنی تھی؟ 1 2 3 4 اور یہ 5 خصوصیات. یہ ہر ایک کلمہ کیا ہے ممتاز رضیہ؟ ہر ایک کلمہ کیا ہے؟ الصابرین کون سے جمع ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمع تو ہے, لیکن ہے کیا یہ؟ جمع کس کی ہے؟ معرفہ ہے جی. جمع کس کی ہے؟ صبر کی صابرینہ ہے. صابر کی جمع, صبر صدقات سے صادقینہ ہے. تو اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ اسم ہے؟ اسم ہے؟ اسم ہے. کس قسم کا اسم ہے؟ جی جمع. صابر فاعل سے صابرینہ, صادق سے صادقینہ, قانت سے قانتینہ, نافق سے منفقینہ, غفرہ سے مستغفرینہ. یہ اس میں یہ تو اس میں اضافت بھی ہے والمستغفرینہ میں. جی سر. اور کوئی مجھے بتائیں یہ کیا ہے, کس قسم کا اسم ہے؟ عائشہ حسینی, کس قسم کے اسم ہے یہ؟ 1 2 3 4 5. فاعلن سے
اس میں فائل ہے تو اور اس میں معرفہ بالالف لام. اتنا دیر سے سمجھتی ہے ممتاز، کیا نہیں معلوم، سیدھی سیدھی نہیں بات ہے. سر بول اسم کے کئی آپ قسمیں ہیں، معرفہ بھی ہے، جمع بھی ہے، واحد. بولی نا سر نہیں نہیں، اس معرفہ میں الف فاعل لام کا، سے اس میں فاعل ہے. یہ صبرا فعل ہے، اس سے صبر ایک اسم نکلتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، صبر. فاعل سے بولی نا سر صابرین عابرین اس میں فاعل، دوسرا یہ بھی اس میں فاعل ہے. صادقین، الخانتین، المنفقین، والمستغفرین، یہ پانچوں خصوصیات کس کی ہیں؟ للذین اتقوا. پھر اس کے بعد کی آیت میں آتا الذین، یہ سارے ایک ہی ہیں. للذین اتقوا اس سے پہلے آیا تھا الذین یقولون، ان کی جو دعا تھی، اور پھر انہی کے کیریکٹرسٹک اس میں ہیں. اور یہ بغیر کسی اس کے مبتدا کے ہے، تو پھر یہ الصابرین کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ یہ سب خبر ہے. اور کس کا ذکر ہے؟ الذین، وہ لوگ ہیں جن کے یہ خصوصیات ہیں. یہ ہم کر لیے تھے 5 خصوصیات، کہ وہ صابر بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں، اور قناعت پسند بھی ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے بھی. اس کے بعد ایک لفظ رہ گیا تھا، اس پہ ٹائم ختم ہو گیا تھا. استغفار کے بعد بالاسحار آیا تھا. یہ کیوں آیا تھا بالاسحار؟ واٹ از دا امپورٹینس آف دس ورڈ؟ آخری رات کے آخری حصے میں عبادت کرنے والے، مطلب یہ کہ تہجد گزار. یہ سب سے متعلق ہے یہ بالاسحار. صابرین بالاسحار، الصادقین بالاسحار، الخانتین بالاسحار. یہ سحرا سے ساحر، بالاسحار جار مجرور متعلق ہے مستغفرین. اس کا تعلق کس سے ہے؟ صرف مستغفرین سے، صرف اس سے ہے. اور پھر بالاسحار کیوں؟ استغفار تو کسی وقت بھی، دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں غلطیوں پہ استغفار، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے نا. تو یہ بالاسحار، اس میں کیا پوائنٹ ہے، کیا اہمیت ہے، اس کو کیا ہم سمجھیں گے؟ افسر، واٹ از دا امپورٹینس آف دس بالاسحار؟ یس، آر یو دیر؟ جی. بالاسحار کی کیا اہمیت ہے؟ وائی دس ایکسٹینشن از دیر؟ 5 کیریکٹرسٹک بتا دیے تھے. للذین اتقوا کے الذین جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یقولون والی آیت اس سے پہلے کی. لیکن واٹ از دا امپورٹینس آف بالاسحار؟ یہ جو رات میں اٹھ کے مغفرت اللہ سے. تو اس کے معنی یہ کیا مطلب کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ وائی دس؟ یہ 5 خصوصیات بس تھی نا، پھر اس کے ساتھ مستغفرین بالاسحار کیوں ہے؟ یہی تھوڑا تدبر ہے قرآن کو صرف ایسی پڑھنے سے. دعا قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کے آخری حصے میں. دیکھیے اللہ ہر ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، ہر وقت میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، استغفار بھی قبول ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن بھر کے اوقات میں 24 آورس ہوتے ہیں ایک دن کے، اور ملٹیپلائڈ بائی 60 منٹس ہوتے ہیں، اینڈ ملٹیپلائڈ بائی 60 سیکنڈس ہوتے ہیں. ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہیں، ہر وقت سنتے ہیں. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ کچھ اوقات کو کچھ اوقات پہ فضیلت ہے. فضیلت یہ اوقات کے لحاظ سے، فرض نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ دعاؤں کے قبول ہونے کے، استغفار کو قبول ہونے کے لیے اس میں بڑی فضیلت ہے.
اور یہ ہم ہزاروں سینکڑوں بار اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ دن بھر کے اوقات میں کچھ اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مقرر کیے ہیں جو دیگر اوقات سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. نمازوں کے اوقات ہیں، اذان اور اقامت کے بیچ کے جو اوقات ہیں وہ ہیں، اور پھر خاص طور سے رات کا تیسرا پہر ہے نا، یہ صبح کے قریب فجر کا وقت ہو یا پھر اس سے پہلے ہو، جو تہجد کا وقت کہلاتا ہے، اس وقت پہ کسی قسم کا اس میں نمائش نام یا دکھاوا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے خاص طور سے اس وقت کا ذکر کیا کہ استغفار اور بڑی خاموشی کا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے. قرآن میں ہر آیت میں جتنے بھی کلمات ہوتے ہیں وہ نگینوں کی طرح کسی گلے کے مالے کی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کا بھی ادھر سے ادھر کر دو تو پھر یہ بلاغت ہی ختم ہو جاتی ہے اس کی. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ پرمعنی ہے. ویسے تو کسی وقت بھی استغفار دن بھر میں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سکون اور اطمینان سے اپنا محاسبہ کر کے دن بھر میں کیا کیا غلطیاں ہوئی اور کیا کیا نافرمانیاں ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم پہلے آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ جو اس وقت کی عبادت کرتے ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. So this is the most proper or excellent time. یہ کسی اور کا بھی یہاں پر مائک کھلا ہے، وہ کون ہے؟ نجیبہ کا کھلا رہتا ہمیشہ، کھٹ 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 آتے رہتے. میں یہ بولنے کے لیے کی تھی کہ قبولیت کا وقت ہے. میرا کھلا ہے، میں بند. چلیے ٹھیک ہے. تو یہ قبولیت کا وقت ہے، اسی لیے خاص طور سے. ویسے استغفار دعائیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن پیسفل اور کام جو وقت ہے وہ بالاثر ہے. ٹھیک ہے. یہ 16 اور 17 یہ دو تمام آیتیں تھیں، یہ ہو گئی، یہ ہم اس میں کر چکے تھے. اب اس کے بعد 3 آیتوں کے بعد رکوع ختم ہو جائے گا. 18, 19, 20 یہ تھوڑے سے اور تفصیلی بہت اہم آیتیں ہیں سمجھنے کے لیے. اس میں بیچ میں اونگنا نہیں چاہیے اور اپنی دلچسپی کو لوز نہیں کرنا چاہیے. دیز آر ویری امپورٹنٹ آیت، بڑی اہم آیتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. ایسے اتنا آسانی سے سمجھنے والی نہیں ہیں آیتیں. چلیے اب سب سے پہلا یہ کہاں تک آپ اس کو یہ کریں گے؟ سیدہ نجیبہ کیا کر بیچ میں بول رہے، آپ بولیے کیا ہے اپ ٹو ویئر ٹو ویئر. اچھا، یہ اتنا ایک سمجھیں گے. آیت، جی ایک آیت پڑھوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 18ویں آیت. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اس جملے فعلیہ ہے. شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے. شہد اللہ ماضی فعل ماضی ہے. شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے. انہ کا جملہ انہ کہ بلا شبہ وہ ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. انہ لا الہ الا ہوا، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے ہوا اس کے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا اس جملے فعلیہ ہے.
اور अन्ना जुमले फेलिया है, का कहाँ है जुमले फेलिया? शहीदा शहीदा गवाही देना। अन्ना का इसम है, वो तो हो गया शहीद अल्लाह तो बोल दिया आप, ठीक है, लेकिन अन्ना का जुमला भी पहली बार सही बोले थे, ये अन्ना का जुमला है, उसका उसका इसम है और ये उसकी खबर है, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ या कितना समझे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल अब हम जो डिटेल में इसको समझेंगे, दिस पार्ट मुफस्सिरीन के पास बहुत अहमियत रखता है। शहीद अल्लाह ये अपनी जगह कंप्लीट सेंटेंस है। नजीबा ने बिल्कुल सही कहा कि ये फेलियर जुमला है और उसका फ़ाइल अल्लाह है और ये गवाही दिया माजी में है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास ज़माने की कोई क़ैद नहीं है, वो देते हैं, देंगे, दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कुरान में आ जाती हैं। कुरान किसी ग्रामर का, उसके कंजुगेशन की क़ैद का पाबंद नहीं है, ये अल्लाह की गवाही है, या अल्लाह गवाही दिया। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन जो पॉइंट्स लाते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला गवाही दिया, किसके सामने दिया, कहाँ दिया, ये बिल्कुल एक मुबहम सी बात है कि अल्लाह ने गवाही दी, कब दी, कहाँ दी। थोड़ा सा गौर से सुनिए, इसमें कई ख्यालात मुफस्सिरीन के। एक तो ये कि ये शहादत की बहुत बड़ी आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की गवाही का जिक्र है, कि यहाँ पर इस आयत में या सूरह आल इमरान में उसका जिक्र आया है कि अल्लाह खुद गवाही देते हैं कि उनके सिवा कोई और इलाह नहीं है। एक बिल्कुल सिंपल माने इस तरह से तर्जुमों में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अहम पॉइंट है कि ये अल्लाह की गवाही को मुफस्सिरीन पूरी अल्लाह की मखलूक से लेते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरी मखलूक, यानी एक मक्खी भी गवाही देती है कि ला इलाहा इल्ला हुआ, उसको हम देख के इसका पैदा करने वाला कोई नहीं हो सकता, एक ही खालिक है जो अपनी तमाम मखलूक को पैदा किया है। उसके मॉडल बन सकते हैं, उसके चार्ट बन सकते हैं, उसकी तस्वीर उतारी जा सकती है, लेकिन कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो मक्खी में, मच्छर में, जानवर में, कीड़ों में, इंसानों में, किसी में भी रूह फूंक सके, उसको जिंदगी अता कर सके। तो हर चीज कायनात की वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के वाहदहू ला शरीक लहू होने की गवाही दे रही है। ये एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत पसंद है, जो बग़वी की तो तफसीर में है कि अल्लाह तो गवाही दे रहे हैं। ये गवाही सुनने वाले कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गवाही दिए होंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके ये आयत का नुज़ूल हुआ होगा कि अल्लाह गवाही देता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को गवाही देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनकी मखलूक में से, चाहे वो जानदार हो चाहे बेजान हो, अब पूरा कुरान भरा हुआ है इन शहादतों से। एक ही ज़मीन पे दो किस्म के पौधे लगाओ, एक नींबू का, एक आम का, एक ही पानी उनको दिया जाता है, एक ही ज़मीन है, लेकिन उसका जो नेचर है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके अंदर रखा है। नींबू में खटास होगी, आम में मिठास होगी। एक ही ज़मीन है, एक ही पानी है, ये मिसालें कुरान में मौजूद है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसी तरह से हर कीड़ा, हर जानवर, हर इंसेक्ट, हर इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत की गवाही देता है। ये अल्लाह की गवाही है। बारिश का होना, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, दिन का, रात का आना, ये सारी चीज़ें, एवरीथिंग कायनात में अगर अक्ल से नज़र उठा के देखो, और कुरान उसी की दावत देता है कि आए दिन रोज़ाना 24 घंटे तुम्हारे सामने ऐसी
مثالیں آتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ نے گواہی دی یا جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا ہو. اور ایسی آیت مفسرین کہتے ہیں کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب میں اتری ہے. اور حدیث میں ایک واقعہ بھی یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ دو یہودی عالم کہیں دور سے سفر کرتے ہوئے اس شہر کی تلاش میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ ہو کے آئیں گے وہاں پر پہنچے. اور جب اس شہر کو دیکھا تو وہ جو تورات میں اس کا ذکر ہے بالکل ویسے ہی پایا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں پر اللہ کے آخری نبی اور رسول آنے والے. پھر آپ سے ملنے کے لیے پہنچے اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم مانتے ہیں، تورات میں آپ کا ذکر ہے، لیکن ہمارے ایک سوال کا آپ جواب دے دیجئے، ہم ابھی آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور سوال یہ کیا کہ شہادت والی سب سے بڑی شہادت والی آیت کون سی ہے یا نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ ہے کہ یہ یا تو اس وقت یہ آیت کا نزول ہوا یا اس آیت کو پڑھا کہ شہید اللہ عنہ. یہ اللہ کی گواہی دراصل اس کی تمام مخلوق کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان سب کو کنٹرول کرنے والا، ان کو زندگی دینے والا، ان کو رزق دینے والا، ان کی پورا خیال رکھنے والا جسے رب کہتے ہیں، وہ سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں. This word is very important. اگر ہم اس کو ایسے سطحی طور پہ قرآن کو پڑھ کے آگے بڑھ جائیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے تو where is it؟ یہاں پر قرآن میں اللہ نے گواہی دی. اب یہ کب دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی کیا ضرورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہ لا الہ الا ہوا. یہ تو کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ خود گواہی دے رہی ہے کہ اس کا خالق کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ جسم اور روح کی بات ہے جو اس کو پیدا کرتا ہے، اڑنے کے قابل بناتا ہے، رینگنے کے قابل بناتا ہے، اپنی منزلیں طے کرنے کے قابل بناتا ہے، چاند کو، زمین کو. یہ ساری چیزیں، ہر چیز، بارش ہو، ابر ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، پھول پھلار ہوں، سبزیاں ہوں، ایک ہی پانی سے ایک ہی جگہ پہ کئی سبزیاں اگتی ہیں، ان کی شکلیں الگ، ان کے مزے الگ اور ان کی خصوصیات الگ جو اس میں رکھی گئی ہیں، ان کے وٹامنس الگ، اور وہ سارے انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی. دیکھنے میں بڑا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. How many of you are following? I do not know. لیکن اس میں بڑا ایک لیسن ہے کہ اللہ کی شہادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر مخلوق جو اللہ نے اس کو پیدا کیا، چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی اور اجسام ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے جانور کچھ بھی ہوں، اس کو دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا الا ہوا. If something is coming into your mind، اس کی اتنی تفسیر کو سمجھ میں آ رہی ہے، شہید اللہ. Anyone؟ ساری سمجھ آ گیا، سمجھ میں آ گیا کہ اللہ گواہی دے رہے ہیں، یہ تو لکھا ہوا یہاں پہ، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز کو دیکھو، اس کا نظام کوئی اور سنبھال ہی نہیں سکتا، اور تخلیق بھی اگر دیکھو تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ گواہی کائنات کی ہر شے کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہی ہے، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی معبود نہیں ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ
दूसरों का क्या गिला। बहुत से ऐसे होते हैं हम में भी जो किसी और को मददगार समझते हैं। अल्लाह महफूज रखे। भाई इतने टुकड़े में एक बड़ा मसला है, और ये आयत में बस चीज़ें आएंगी अभी बहुत सारी जिसमें हमको समझना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमारे फ़हम को बढ़ाए और कुरान को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ पर अब ये शहीद अल्लाह समझ गए कि अल्लाह को गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, कि वही अकेला इलाह है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, बल्कि ये गवाही तो उनकी हर तख्लीक दे रही है, चाहे वो कोई चीज़ हो कायनात में, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत की गवाही दे रही है। ग्रामेटिकली नजीबा ने बिल्कुल सही किया। अन्नहु, अन्ना का जुमला फिर ये उसका बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुमला है। शहीद अल्लाह, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुमला है ना। अल्लाह की गवाही, अब उसमें मानो में मतलब में खाली ये अल्लाह गवाही दिया, इट्स नॉट द वे टू अंडरस्टैंड कुरान। और वो गवाही क्या है कि वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो, उसके सिवा इलाह हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो मुफस्सिरीन पॉइंट लाए हैं वो ज़्यादा हमको मुतासिर करता है, और बार बार कुरान में ये दावत दी गई कि अपने अतराफ़ की चीज़ों पे, अपनी पैदाइश पे, अपनी हस्ती पे और कायनात की चीज़ों को देखो, और देख के फिर ज़मीन जिंदा, मुर्दा ज़मीन जिंदा कैसा होती है, 50 पानी में कश्तियाँ कैसे चलती हैं, परिंदों को हवा में कौन थामे हुए है, जबकि इंसान हवा में नहीं ठहरता, या कोई चीज़ हम ऊपर उछालें तो हवा में ठहरती नहीं। परिंदों को अल्लाह ने कैसे उनको वहाँ पर ठहराए रखा, हवा में कैसे ठहरते हैं, फिर वो ज़मीन की कशिश उनको क्यों नहीं खींचती, वो नीचे क्यों नहीं गिरते, उड़ते कैसे हैं। एक एक चीज़ गवाही दे रही है कि इलाह कोई नहीं हो सकता, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तमाम मखलूक से यही चाहते हैं कि उसको इलाहुन वाहिद माने, एक ही अल्लाह माने, और सिवाय उसके किसी और से न मदद मांगे, न किसी और की इबादत करें, न किसी और पे कोई चढ़ावे चढ़ाएं, किसी पे नहीं, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही इलाह है। हो गए हैं अब तक? इज इट क्लियर? इज देयर सम डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमंग यू? यस सर। माशाल्लाह। चलिए, उसके बाद ये लफ्ज़ हर्फ आया है, ये क्या है, कोई दूसरा बताएं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आमरीन, व्हाट इज दिस हर्फ, क्या है ये? यस। जी सैयद साहब, एक्चुअली मैं ड्राइविंग कर रही हूँ सैयद साहब, तो ड्राइविंग मुश्किल करते हो रहिए। जाएगा। कोई और यहाँ पर जो ड्राइविंग नहीं कर रहा है, मैं बोल तो सब क्या है, बोलो जल्दी, वो क्या है? हर्फ अत्फ है, अत्फ है। वल मलाइकतु, चलिए, यानी शहीदा, इसका मातूफ क्या है? अल मलाइकतु, ये भी शहीद What is अल the importance of this? शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु। अब इसके अंदर मैं आपको समझाया कि दुनिया की हर चीज़, इसका हम मुशाहिदा करते हैं, हर चीज़ गवाही दे रही है कि उनका माबूद, उनका पैदा करने वाला, उनको कायम रखने वाला, उनको रिस्क देने वाला, उनकी बालिदगी या ग्रोथ का जिम्मेदार, तमाम चीज़ों का मालिक या रब जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला इलाहुन वाहिद है। और इसी बात की ये हमारे लिए अननोन है, हम उनको नहीं देखते। ये मलाइका क्या कहते हैं,
لیکن یہ اس دنیا کا بھی حال بتا رہے ہیں جہاں پر ملائکہ ہیں، وہ سارے کے سارے گواہی دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پورے 7 آسمان میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ کسی نہ کسی حالت میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، یا کچھ دنیا کے کاموں میں لگا دیے گئے ہیں، وہاں سے احکام ملتے ہیں اور وہ دنیا کے اندر وہ چیزیں پہنچاتے ہیں۔ والملائکۃ، تو یہ دونوں باتیں ہو گئی، یہ انسین ہے، یہ انسین ہے، ہم کو نہیں معلوم، لیکن اس کی اطلاع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دی کہ وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ سین ٹو انسین، اور تعلیم کا ایک بڑا اصول وہ ہوتا ہے جو عام طور پہ تعلیم میں استعمال ہوتا ہے، اس کو نون ٹو ان نون۔ یہ تعلیم کا ایک بہت بڑا اصول ہوتا ہے کہ جو چیز کسی بچوں کی تعلیم ہو، اڈلٹ کی تعلیم ہو، جو ہم جانتے ہیں اس کو استعمال کر کے اس کے اندر مزید معلومات اگر ہم جمع کریں گے تو ان نون کی طرف جاتے ہیں۔ نون ٹو ان نون، دس از اے تھیوری ہاؤ ٹو ڈیولپ دا ایجوکیشن۔ کوئی چیز ہے، کوئی بھی کہیں بھی تعلیم میں یہی اصول استعمال ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ جو چیز کا علم ہے اسی میں اس کو استعمال کرتے ہوئے اس میں اضافہ کرنا۔ بالکل نئی بات کے طور پہ اگر کوئی چیز پیش کی جائے تو وہ اتنی ایفیکٹو نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے یہاں پر ہمارے مشاہدے کا ذکر ہو گیا، ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک انسین یا انون ہے ملائکہ، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، جو والملائکۃ، یہ معطوف ہے کس کے اوپر ہے؟ یہ عطف ہے کس کے اوپر ہے؟ اس کا معطوف کون ہے ملائکہ کا؟ شہید اللہ، وہ شہید اللہ پورا نہیں ہوتا، صرف اللہ ہے نا، معطوف اللہ اس پہ ہوتا ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے، یہ مخلوق اس کی تمام کائنات کی چیزیں گواہی دیتی ہیں، اور ملائکہ بھی۔ اوکے، یہ اردو کے ترجمے میں اور ہی آئے گا، اگر اور آیا تو اس کو ربط نہیں بولیں گے بلکہ معطوف، اللہ بھی اور اس کے اللہ سے مراد یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام تخلیق، تمام ان کی مخلوق، تمام چیزیں جو انہوں نے پیدا کی ہیں وہ ان کے الہ واحد ہونے کی گواہی دے، اور ملائکہ کی۔ اب میں آپ کو 1 سیکنڈ دے رہا ہوں یا 1 منٹ دے رہا ہوں، اور یہ ٹکڑا آیت کا مفسرین کے پاس بہت کنفیوزنگ ہے۔ اس ٹکڑے کو آپ خود سے سمجھنے سے پہلے آیت نمبر 7 میں جائیے، اگر آپ کے سامنے قرآن ہے، یا نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے وہ آیت نمبر 7 یہاں لا رہا ہوں، اس کو 1 منٹ کے لیے دیکھیے۔ یہاں پر ہم اس آیت میں یہ ایک ٹکڑا کرے تھے، یہاں پر وَابْتَغَاءَ تَأْوِيلَهُ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ کے بعد وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ اب یہ واو کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کرے تھے، یہ اگر ربط ہے تو کیا اس کے معنی نکلتے ہیں، اگر عطف ہے تو اس کے معنی کیا نکلتے ہیں، اس پہ ہم کافی تفصیل سے بات کر رہے تھے۔ کسی کو یاد ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا، کیا لیے تھے؟ اگر ہم حرف عطف لیتے ہیں تو اس کے کیا معنی نکالے تھے مفسرین؟ ہم کون ہوتے ہیں معنی نکالنے والے؟ چلے جلدی، عائشہ ہمارا، ہم اچھا تم بولنا چاہ رہے ہیں، بولو افسر، بولو جلدی، اس کے بعد ہمارا سے پوچھ لیں گے۔ جی ہم یہ لیے تھے کہ اگر اس کو عطف لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جو لوگ علم رکھتے ہیں دونوں، یہ مطلب نکال رہے تھے عطف سے، لیکن بہت سے مفسرین یہ مطلب نہیں بلکہ اس کو حرف ربط اگر لیتے ہیں تو کیا معنی نکلیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ پھر
جملہ شروع ہو رہا اور راسخون لوگ ہیں راسخون فی العلم یقولون، وہ کہتے ہیں ہاں یہاں سے ان کا قول ہے آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ ان کا قول ہے، یہ مقول القول تھا۔ تو یہاں پر جیسا حرف عطف لینے سے معنی بدل رہے ہیں، حرف رد لینے سے بھی معنی بدل رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ ٹکڑے کے بارے میں غور کر کے مجھے بتائیے کہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، دونوں طرح سے ہم سمجھیں گے، مفسرین کے جو رائے ہے دونوں طریقے سے ہے۔ اگر ہم اس کو والملائکہ کی طرح عطف لیتے، حرف عطف لیتے ہیں تو کیا معنی نکلیں گے، اور اگر ہم اس کو حرف ربط لیتے ہیں تو کیا معنی نکلیں گے؟ پہلے حرف عطف ہے تو کیا معنی ہے، عطف ہے تو کیا معنی ہے؟ اولو علم کے معنی اور ملائکہ بھی اور علم والے بھی، اہل علم بھی آئیں گے۔ قائمن اس حال میں کہ قائم ہے اس بات پہ بالقسط، انصاف کے ساتھ، تو اولو العلم قائمن یہ جو ہے معطوف ہو رہا ملائکہ پہ، وہ عطف کر لیا ملائکہ تو پہ کہاں چلے گئے؟ ہاں، ملائکہ الملائکہ و اولو العلم، اہل ملائکہ علم بھی، ہاں یعنی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں اور ملائکہ بھی گواہی دے رہے ہیں اور اہل علم بھی اور اہل گواہی دے علم رہے بھی۔ ہیں، علم اولو العلم، علم والے، اہل علم، تو یہ اطفال یہ اولو العلم معطوف ہو رہا ہے ملائکہ پہ، اور ملائکہ معطوف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب ایک دوسرے کے عطف اور معطوف ہیں، اللہ سے ملائکہ، ملائکہ سے اول العلم۔ اب یہ قائمم بالقسط کیا ہے؟ قائمن حال ہے صاحب، قائم ہے حال اس ہے، حال میں، یہ کس کا حال ہے؟ یہ کس کا حال ہے؟ ہے تم تھوڑا محنت کر تو بول سکتے ہیں۔ ہمارا کمن کس کا حال ہے یہ قائمم بالقسط؟ سر یہ کہیں کہیں پر یہ اولو العلم کا لکھا ہوا ہے، لیکن کہیں پر یہ سب جو آئے ہیں اللہ کے لیے اور ملائکہ یہ سب کے لیے آئے، لیکن مجھے زیادہ یہ اولو العلم کے لیے ہی لگتا ہے کہ جو قائم ہے اس پہ، انصاف پہ، یعنی جو صحیح اور غلط کو سمجھتے ہیں۔ چلیے اب چلیے میوٹ کر لیجیے۔ اس کے 3 طرح کے تفاسیر میں علماء نے اس کا مطلب، بہت اہم بات ہے، ہر ایک کے اندر جواز موجود ہے۔ یہ 1 2 3 قسم کی تفسیر میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو حرف عطف لیتے ہیں، پہلی تفسیر میں حرف عطف لیتے ہیں۔ تو جیسا ابھی نجیبہ نے کہا ویسے ہی بالکل اللہ، ملائکہ اور اولو العلم سب شہیدہ، یہ سارے کے سارے گواہی دیتے ہیں۔ جن کے پاس علم آ گیا، اللہ نے دین کا فہم دیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الہ واحد کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک بات ہوگی۔ اب یہ قائمن بالقسط کو یہاں پر دوسری تفسیر میں، اور یہ اس گواہی پہ، قسط کے معنی انصاف کے، انصاف کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، انصاف کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، اسی گواہی پہ ٹھہرتے ہیں۔ تفسیر نمبر 2، اولو العلم بھی، ملائکہ بھی، اور تمام جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا میں مخلوق ہے سب گواہی بھی دیتی ہے، اور قائمم بالقسط خاص طور سے اولو العلم اپنے انصاف پہ یا اپنی گواہی پہ قائم ہیں۔ دوسری، اور وہی عطف اگر ہم لیتے ہیں حرف عطف، تو قائمم بالقسط سیدھا اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ بھی ہیں، اور قائمم بالقسط
اپنے انصاف کے ساتھ حی القیوم جیسا آیت الکرسی میں آیا وہ ہمیشہ قائم رہنے والے بھی، انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے. ٹھیک ہے، یہ اس کو ادھر بھی جا سکتا ہے. اور تیسری تفسیر جو سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ اس کو ہم حرف ربط لیتے ہیں، اس کو ربط لیتے ہیں. یہاں تک بات ختم ہو گئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد یہاں پر اگر اس کو ربط لیتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، یہاں پر بھی پھر دو معنی نکلیں گے کہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، ایک معنی. دوسرے معنی اولو العلم قائما بالقسط، اس گواہی پہ زندگی بھر جب تک ان کی حیات ہے اس وقت تک وہ اس پہ قائم رہتے ہیں، انصاف کے ساتھ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. یہ تین باتیں اتنا آسانی سے اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو میں پھر ایک بار اس کو ریپیٹ کروں گا، پھر آپ میں سے کوئی اس کو ریپیٹ کریں کہ اتنے ٹکڑے میں کتنے معنی نکل رہے ہیں. اگر حرف عطف لیتے ہیں تو ملائکہ، اللہ اور اولو العلم سب ایک دوسرے پہ معطوف اور معطوف الیہ، یہ حرف عطف ہے اور یہ حرف عطف ہے. اور جن کو علم مل گیا، جیسے ابھی ہم پڑھ کے ایک ہی زمین ہے، دو جھاڑ ہیں، ان کا ٹیسٹ الگ ہے، ان کے شکل الگ ہے، ایسے ہزاروں نشانیاں، ان گنت نشانیاں قرآن میں موجود ہیں. تو وہ بھی گواہی دیتے ہیں اور اس گواہی پہ قائم بالقسط، اس پہ قائم بھی رہتے ہیں، ان کے پیر ڈگمگا نہیں جاتے، وہ اس سے ہٹتے نہیں. ایک تفسیر. دوسرے وہی عطف لے کے وہ بھی گواہی دیتے ہیں اور اس لا الہ الا اللہ کے علاوہ قائمم بالقسط کی بھی گواہی دیتے ہیں. یہ حال جا رہا ہے اللہ کی طرف، یہ حال جا رہا ہے. اگر قائمم بالقسط کو حال لیتے ہیں تو اوت العلم کی طرف جا رہا ہے، اور اگر قائمم بالقسط کو حال اللہ کی طرف لیتے ہیں تو اللہ قائم ہے اپنے انصاف کے ساتھ. ساری دنیا کی چیزوں میں اللہ اپنے انصاف سے. آفٹرنون کلاس میں بھی ایک آیت پڑھے تھے کہ اگر مومن بھی ہے تو یہ نہیں کہ مومن ہے اس لیے جو چاہے کرے گا، زیادتی کرے گا، ظالم بن جائے گا تو اللہ معاف کرتے ہیں. نہیں، وہ ایک آیت پڑھے تھے نا کہ اگر وہ ظالم کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ظالم کی مدد نہیں کرتے، انہیں مومن ہو چاہے کچھ بھی ہو. یہ دوسری تفسیر. اور تیسری تفسیر، اس کو اگر ہم حرف ربط لیتے ہیں تو اولو العلم، پھر یہاں دو معنی نکلتے ہیں. اولو العلم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف کرنے والے ہیں، یا پھر اولو العلم وہ اس بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے پہ ہمیشہ قائم بھی رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اگر اللہ توفیق دے. تھوڑا سا ایک سیکنڈ یا آدھا منٹ یا ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اس پہ غور کر کے دیکھیے. میں تین باتیں جو سمجھایا آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہاں تک بالکل کلیئر ہے؟ اتنا ٹکڑا اپنی جگہ احمد شہید اللہ ہو. اس کے بعد کا ٹکڑا، یہ گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہر شے یہ گواہی دے رہی. اور یہ ہمارے لیے حسین ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو خبر دے رہے ہیں کہ اس دنیا کی یہ مخلوق ہی نہیں بلکہ ہمارے وہ مخلوق جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، وہ آسمانوں میں موجود ہے، زمین پہ بھی وہ آتے ہیں، ان کے ذمہ کچھ کام بھی ہوتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. حضرت جبرائیل آسمان میں بھی رہتے ہیں، زمین پہ بھی آتے ہیں، اور پھر وہ انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس وہی بھی لاتے ہیں، ان کا کام ہے. لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ کسی بھی بیس میں اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا ہے، اور پھر وہ انسان کے بیس میں بھی آئے ہیں. ایسی احادیث ہم پڑھ چکے.
اس کے بعد یہ وا آ جانے سے لوگوں میں کنفیوژن آ جاتا ہے، لیکن مفسرین اس کو کھولتے ہیں کہ ایک تو پہلی بات میں کہا کہ اولو العلم یہ تینوں پہ معطوف ہے، اللہ، ملائکہ اور اولو العلم، اور یہ قائمم بالقسط انہی اولو العلم کا حال ہے کہ یہ گواہی نہیں دیتے بلکہ اس گواہی پہ قائم بھی رہتے. ایک چیز. دوسرا، اس کو ہم حرف ربط لیتے ہیں تو پھر یہ اولو العلم قائمم بالقسط، یہ اولو العلم جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی جانتے ہیں کہ وہی قائم حی القیوم ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پورا جو ان کا انصاف ہے زمین کو، کائنات کو اور تمام چیزوں کے انصاف سے چلا رہے ہیں، اسی پہ وہ قائم ہیں. 1 منٹ آدھا منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، تھوڑا سا اس پہ خاموشی سے غور کر کے دیکھیے کہ اتنا ٹکڑا آپ کی سمجھ میں کیا ہے. 1 2 3 4 ٹکڑے اس میں ہیں. چلیے چلا انصر کیا سمجھے؟ جی وہ اگر عطف لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ، پہلی بات اللہ اور والملائکۃ اور یہ اولو العلم، تو یہ ایک دوسرے پہ عطف و معطوف ہو رہے ہیں. اور دوسری تفسیر لیے تو وہ پھر یہ سب اپنی گواہی پہ قائم ہے، بلکہ جو ہے لے لیں گے. مگر تیسرا زیادہ کلوز حرف ربط اس لیے بھی دکھ رہا کہ اب بعد میں یہ لا الہ الا ہوا جو ریپیٹ ہوا، تو ورنہ اگر عطف ہوتا تو یہ ریپیٹ ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی، جو آیت میں پھر سے ریپیٹ ہو رہا. لا الہ بالقسطی کے بعد پھر لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ ہوا، یہ ریپیٹ ہو رہا، تو اس سے پھر نہیں تو تینوں بھی تینوں بھی. اور یہ چیز سب کے ذہن میں تھوڑی اتری، پوری تو نہیں اتری ہوں گی، لیکن جب تک یہ آیت کھول کے پیسفلی خاموشی سے خود نہیں پڑھیں گے اس وقت تک سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. خود سے نہیں پڑھیں گے. میں پوری رات بیٹھ کے بھی اب صبح تک بھی سمجھاتے رہا تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن تھوڑا غور کرو تو یہ تینوں طرح کی تفسیر سمجھ میں آ جائے گی. لیکن یہ جو تم نے کہا، یہ ہر آیت کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا ایک کنکلوژن ہوتا ہے، جو توحید پہ، صفات اللہ کے اوپر اس کا کنکلوژن ہوتا ہے. ایک بہت بڑی بات یہاں پر کہہ دی گئی کہ یہ اللہ کی گواہی ایک الہ ہونے کی کون دیتے ہیں، اور اس کے بعد اولو العلم کا کیا مقام ہے، وہ کیا گواہی دیتے ہیں. 2 گواہی کہ وہ اللہ ہی الہ ہے اور وہ قائم بالقسط ہے، یا اپنی گواہی پہ قائم رہتے ہیں. اتنا سمجھنے کے بعد اینڈنگ میں پھر اس کو ریپیٹ کیا گیا، لا الہ الا اللہ. یہ دس نہیں تو وہ تو دوسری آیتیں بھی جیسے ختم ہوتی واللہ بصیر بالعباد، واللہ، تو ویسے جو ہے واللہ عزیز الحکیم بھی آ سکتا تھا، مگر اس کا تھوڑا سا اولو العلم کا اور مزید جو ہے وہ کیا علم والوں نے بھی اس حال میں پھر وہ بولے لا الہ الا ہوا، بلکہ ایسا ریپیٹ وہ ہو رہا. تو ورنہ وہ اینڈنگ تو عزیز الحکیم واللہ کے ساتھ بھی آ سکتی تھی. عزیز کے معنی کیا ہے؟ جی عزیز زبردست، بہت زبردست. اور حکیم حکمت والے، حکمت ہے، حکمت سے ہی ساری کائنات قائم ہے نا. وہ کل یہ صبح میں یا شام میں ہم سب بہت تفصیل سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ آسمان زمین پہ گر پڑے گا، اس کی تفسیر اٹ واز ان ایوننگ تفسیر کلاس. اگر اللہ اس کو تھامے نہ رہے تو آسمان، اور پھر وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آسمان زمین پہ کیسے گرے گا، اس کے ہم مزید تفصیل میں گئے تھے. تو وہ تمام چیزیں جو دور نظر آتی ہیں بلندی پہ، اگر وہ میگنیٹک پاور نہیں ہوا، زمین، چاند، سورج کے ساتھ
تو پھر وہ مدار پہ قائم کوئی بھی نہیں رہ سکتا، سب گر کے تباہ ہو جائیں گے قیامت میں. اوکے، اتنا یہ آیت بہت اہم ترین آیتوں میں سے بھی، ہر آیت قرآن کی ایسی ہوتی ہے لیکن بعض میں بہت زیادہ معنی نکلتے ہیں اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے میرے ایک بار سمجھانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے سکون کا وقت نکالیں، 1 آدھ منٹ اس کے اوپر صرف کریں، غور کریں. جتنی باتیں ہم کلاس میں سمجھے ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو پھر میرے سے ابھی نہیں، امیڈیٹلی، ایسا نہیں بحرانی کیفیت ہو جاتی ہو کہ ذہن میں کوئی سوال ہے اور پوچھ لی. پہلے تدبر خود کریں کس طرح سے ہم سمجھے ہیں کلاس میں، اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو دیٹ ڈاؤٹ may be made clear in the next class. Is it okay? اب اس میں کوئی اگر ڈاؤٹ بھی ہے تو آپ کو میں ٹائم دے رہا ہوں، نیکسٹ کلاس تک آپ اس کے اوپر غور کریں گے اور خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد بھی کہیں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو دین یو کین آسک می ان دا نیکسٹ کلاس، ناٹ رائٹ ناؤ، ورنہ وہ دماغی بحران کی طرح ہو جائے گا کہ خیال ہے اور اسی کے اوپر ہم بحث کرتے بیٹھے. اوکے، یہ 3 آیتیں ایک ساتھ چلیں گی، 19-20، اور یہ چاہے آج ہو یا نہ ہو، 20 شاید نیکسٹ کلاس میں ہوں گی، 19ویں تو بھی ہو جائے گی، بہت ٹائم ہے. لیکن سارے حضرات یہ یاد رکھیں کہ 27 کو جو منڈے آ رہا ہے انشاءاللہ، اب یہاں سے 1 ہفتہ پورا ہے آپ کے پاس، 27 جون منڈے آ رہا ہے. اس منڈے کی کلاس میں یہ 20 آیتوں کا ریویژن ہوگا. اس میں میں کچھ نہیں بولوں گا، اور جس کو جو آیت دیا وہ کتنا سمجھا اس کو تیزی سے ایک ہی کلاس میں 20 آیتوں کا ریویژن. ہم بقرہ میں بھی ایسا حج کی آیتوں کا پورا ریویژن کر رہے تھے گروپ کا، اور جو دوسری اور بہت سے گروپ ایسے تھے، انفاق کی، اور پھر وہ لکھنے کی آیتیں جو تھی معاملے کی وہ ریوائز کرے تھے. اسی طرح سورہ آل عمران خالی میرے پکارنے سے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا. آئی وانٹ ٹو سی یور بیس، مجھے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اور ہم مل کے کسی معاملے میں محنت کر رہے ہیں، اس کا کتنا فائدہ آپ کو اور میرے کو ہو رہا ہے. سو ریممبر 27 جون منڈے، اس دن آل دیس 20 ورس کسی ایک کو ایک آیت دیں گے، اور وہ اس کے بارے میں پوری تفسیری تفصیل بھی، اور کہیں ضروری سمجھتے ہیں تو گرامر بھی، یا اگر آپ اس کو خود اپنے ٹرانسلیشن میں، کہیں کا لکھا ہوا ٹرانسلیشن نہیں، اپنے سے بھی سمجھا دیتے ہیں تو میری سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ جانتے ہیں کیا فعل ہے، فاعل ہے، کون کیا کر رہا ہے، مفعول ہے جملے میں، انا ہے، انا کے اسم کی کیا خبر ہے. اوکے، shall we move to the next ayah? Yes, sir. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے اب یہاں پر بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت ہم کو کرنا ہے. آصف حسین تو خرابی نہیں، بچے ہیں ابھی کلاس میں. صدف حسین تم آتے ہو، کبھی نہیں آتے، مگر اپنی لاکھ مصروفیت ہو تو قرآن کا ساتھ تو نہیں چھوڑو، کم از کم تھوڑا ٹائم نکال کے آؤ. دنیا کی تو ہے وہ اتنی مصروفیت. ہم قرآن بھی پڑھاتے تھے، PhD بھی کرے اسی زمانے میں، قرآن کا کام روکے نہیں. لیکن کوئی کورس کر رہے ہیں تو اس کے معنی قرآن کی کلاس سے بھاگ جائیں گے. اچھا کہاں تک اتنا؟ السلام علیکم سر، یہ میں سر شام صبح میں ٹائمنگ اس طرح کی ہو گئی ہے، مگر شام کی کلاسز تو میں لے رہی ہوں تاکہ میں میں بھی بھولوں نہیں آتا ہوں، کبھی کبھی آتے ہیں. حالانکہ اچھے اسٹوڈنٹ تھے، اچھا ترقی کر رہے تھے، لیکن اب بھول جاتے سو. چلیے اب یہاں سے کہاں تک کریں گے؟ آپ اتنا ٹکڑا کر سکتے ہیں یا سب بول بال کیا ہے؟ نہیں سر، میں بالکل انشاءاللہ پڑھتی ہوں. بسم ہاں اللہ چلیے. الرحمن الرحیم.
ان الدین عند اللہ الاسلام یہاں تک کریں گے. ہم، اور ان یہ ہے انا کا جملہ ہے ہم، اور الدین جو ہے یہ اس کا انا کا اسم ہے. ہم۔ جی اور ان دا جو ہے یہ یہ ہے یہ اس کے عادت چھوڑ دو بولا میں، جب ہم سمجھ رہے ہیں گرامر سے کر رہے ہیں تو اندا کا ذکر پہلے نہیں کریں گے. جب یہ اس کا اسم ہے انا کا تو پہلے خبر کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ان جی اللہ کا کیا مقام ہے وہ بعد میں بات کریں گے. خبر کیا ہے اس کی؟ کی خبر ہوگی یہ عند اللہ الاسلام پورا حد تک اس کی کچھ خبر ہوگی. نہیں ہوتی، نہیں کر رہے تھے ہم ایسا. اتنے ہی ہے. اس کے اندر اعراب کے لحاظ سے بھی انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. یہ اللہ کا اسم ہے، اس کی خبر اسلام ہے. اب یہ کہاں ہے اس کے لیے یہ مضاف مضاف ہے، یہ اس کی وضاحت کرے گا عند اللہ، اللہ کے پاس. اب یہاں پر دیکھیے کچھ چیزیں بہت غور کرنے کی ہیں. یہ دین کیا ہے؟ ایک چیز الدین کو ہم کو سمجھنا ہے، الدین کو ہم کو سمجھنا ہے. دوسرا لفظ اسلام ہے، اسلام ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے. جو اس آیت میں ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اس میں بھی دیکھیے مفسرین میں بڑے اس میں اختلاف. یہ دین کیا دین اسلام ہے یا وہ شریعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اور اسلام وہ مذہب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو یہی دین کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے پاس جو دین ہے وہ صرف اسلام ہی ہے. میرے سوال کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ دین کیا یہ وہ دین ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ یہ اسلام وہ اسلام ہے جس کے ہم فالوئر ہیں، یا یہ کوئی جنرل کیٹیگری میں اتنا ٹکڑا آیا ہے؟ میں جواب دوں؟ یہ بھی کبھی کسی دین جو کلاس ہے میں کرے. ہمارا چلے پہلے صدف کر رہی ہیں تو وہی بتا. نہیں صدف نہیں بول سکتے، تم بولو. سر اسلام تو جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی، وہ جب اس وقت ہی جب حضرت آدم کے پیدا کیا تھا تمام ارواح، تبھی اللہ نے گواہی لے لی تھی کہ تمہارا دین کیا ہے، اسلام. اور اسلام تو مذہب حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، صرف اس میں شریعتیں چینج ہوتی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری شریعت لے کے آئے، لیکن دین تو ہمیشہ سے صرف اسلام ہی ہے. اللہ پہ ایمان، اللہ کی جو اللہ ایک ہے، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، وہ سب کچھ حضرت آدم سے آ رہا ہے. اس کے بھی دو کمپوننٹ ہے دین میں. ایک ایمان ہے، کل بھی ہم پرسوں بات کر رہے تھے، اور انصار ایمان کی تشریح بھی کیے تھے کہ وہ زبان اور دل سے کسی چیز کا اقرار کرنا، لیکن وہ اقرار کافی نہیں ہے جب تک کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے. اسی لیے آمنوا وعملوا الصالحات پورے قرآن میں مل کے آتا ہے. تو یہ ایمان جزء اسلام ہے، لیکن اسلام بغیر ایمان کے نہیں ہوتا، یہ ضروری ہے. اب یہاں پر مفسرین کے جو خیالات ہیں دو طرح کی تفسیر ہے. ایک تو یہ کہ تمام آسمانی کتابوں میں، چاہے وہ انجیل ہو یا تورات ہو، ان سب میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور آپ ہی کی شریعت اور آپ کو نبی ماننا، آپ پہ ایمان لانا، یہ ان کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کے زمانے میں جو بھی رہے گا اس کو آپ کی شریعت اور آپ پہ ایمان لانا لازمی ہے. اس کے بغیر پچھلا دین باقی نہیں رہے گا، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. لیکن وہ لوگ جو اس زمانے میں موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام کے، ان کا اسلام کیا تھا؟ ان کا اسلام وہی شریعت تھی، وہی اعمال تھے جس کا ذکر
तौरात में किया गया था। इंजील उसके बाद आया, यहूदी वहीं रुक गए और फिर दूसरे लोग जो उस पे ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए, और न सिर्फ ईमान लाए बल्कि इतना गुलू कर गए कि उनके मुखालिफत में आके अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में इससे बड़ी गुस्ताखी नहीं हो सकती कि उनको इब्नुल्लाह करार दे दिया, इब्नुल्लाह करार दे दिया। इसीलिए यहाँ पर बहुत सी बातें उनसे डायरेक्ट कलाम नहीं है, बल्कि एक बेजारगी का ऐलान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुल आप कह दीजिए उनको। अब असल में इस्लाम, जैसा भी उसने उमरा ने कहा कि इस्लाम हर नबी और पैगंबर का जो दीन था वो इस्लाम था। उसमें दोनों जिस थे कि अल्लाह पे, अल्लाह के अंबिया पे, उनकी बातों पे, उनकी शरीयतों पे अमल करने का नाम ईमान और अमल दोनों मिलके वो इस्लाम बनता है। वो सब मुस्लिम थे। मूसा अलैहिस्सलाम पे जितने ईमान लाए थे वो मुस्लिम थे, ईसा अलैहिस्सलाम पे जितने ईमान लाए वो भी मुस्लिम थे, और जितने नूह अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए थे वो भी मुस्लिम थे। और अब एक खास नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दे दिया गया कि एक मुकम्मिल दीन है, एक मुकम्मिल दीन है, और ये क़यामत तक कायम रहने वाला दीन है। इसके बाद कोई ना कोई दीन भी नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएंगे, कोई रसूल नहीं आएंगे, और यही शरीयत और यही दीन क़यामत तक कायम रहेगा। तो अब जो एक ग्रुप मुफस्सिरीन का जो है वो इसी दीन से इस दीन को तशबीह देते हैं, जो दीन नबी आखिरुज़्ज़मा, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा, रसूल आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया गया वही दीन इस्लाम है। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी कहा गया था अस्लिम, ये कहा गया था, हुक्म दिया गया था, तो उन्होंने एक ही सेकंड में, एक ही सांस में फौरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से माहिदा कर लिया था कि अस्लमतु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं हवाले कर दिया अपने आप को, अब मेरा नफ्स कुछ भी नहीं, अब जो करेंगे वो मंजूर है पूरा। अब वो सारे किस्से कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, कुर्बानी के, आग में जाने के, और बहुत सी चीज़ें का जिक्र है। तब यहाँ दोनों माने मुफस्सिरीन लेते हैं कि हर नबी के ज़माने में जो दीन था उस दीन पे जितने अमल करने वाले थे वो मुस्लिम थे। अगर खाली ईमान रखते थे तो वो दीन मुकम्मिल नहीं हुआ, बल्कि ईमान के साथ अहकाम पे अमल करना भी ज़रूरी। जैसे अहकाम है उसमें रद्दो बदल, तोड़ फोड़, अपनी मर्जी से तब्दीलियाँ ना हो, तो वो मुसलमान थे। ये इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क़यामत तक बाकी है। लेकिन स्पेशली शरीयत में जिस दीन को इस्लाम कहा गया है वो यह आखिरी दीन है जो इस वक्त चल रहा है, और जितने लोग हैं दुनिया में वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो। उम्मती तो आप ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहलाएंगे। लेकिन उसके अंदर जो इस दीन को मानेगा और उसके ऊपर इस दीन के मुताबिक, इस शरीयत के मुताबिक अमल करेगा, वही जो है मुस्लिम कहलाएगा। मोमिन अलग चीज़ होती है, मुस्लिम अलग चीज़ होती है। और कल भी किसी क्लास में, शाम में या सुबह में, मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है दो क्लास सुनने से। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस सुनाया था, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है ये हदीस, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त यानी आपकी बासत के बाद अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहते या मूसा अलैहिस्सलाम होते इस दुनिया में, तो उनको भी मेरी शरीयत पर ही अमल करना होता था।
اس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا. ان کی اپنی شریعت کالعدم ہو چکی ہوتی تھی. اور اسی طرح سے قیامت میں کے جو مضامین پڑھتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، جب وہ آئیں گے وہ اپنے انجیل کی شریعت پہ قائم نہیں رہیں گے، نماز کی امامت بھی کریں گے، اور پھر وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پہ آئیں گے، اسی کو مانیں گے، اور وہی اسلام ہے. Are you following the difference؟ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ دین سارے انبیاء کا جو میسیج ہے وہ دین ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. پھر جو شریعت جو رسول یا نبی لائے اس پہ عمل کرنے کا نام اسلام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک بڑی تفصیلی حدیث ہے، ہم پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، کہ ایک مسافر صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آئے اور پھر وہ بڑے سفید لباس میں تھے، سفر کے کوئی تکان نہیں تھی، اور صحابہ اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات دیے، ہے نا، کہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آنے والی ہے. وہ سارا تفصیل بہت عام حدیث ہے، یا مجھے جہاں تک خیال ہے وہ حدیث پڑھے بھی ہیں. تو اس میں بھی احسان کیا ہے؟ احسان یہی ہے کہ اس دین جس پہ ہم ایمان لائے، اس شریعت پہ پورے کا پورا ڈھل جانا اور عمل کرنا، وہی اسلام ہے. وہاں پر اپنے نفس کا کوئی مقام نہیں، نفس کا کوئی مقام نہیں ہے. اس نفس کو کنٹرول کرنا، نفسی خواہشات پہ صبر کرنا، اگرچہ کہ وہ ایزیلی اچیویبل ہیں، آسانی سے ہم کو مل سکتی ہیں، لیکن اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کی خاطر وہ کسی پہ، اللہ پہ احسان نہیں کرتا، اللہ پہ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک راستہ بتایا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اتنا ٹکڑا سمجھ میں آیا؟ اختلافات کے ساتھ دین کیا ہے؟ ایک تفسیر تو یہ بتاتی ہے کہ ہر نبی اور رسول اس دنیا میں جو 1,24,000 آئے، وہ سب جو میسیج اللہ کے پاس سے لائے وہ دین ہے، اور اس پہ جو شریعت ان کے اوپر اتری، جو احکام ان کے اوپر اترے، وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے. لیکن بہت سے مفسرین اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ دین خاص دین ہے، جو آخری شریعت ہے، آخری رسول اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، اور یہی دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایز اسلام پسند ہے. اتنا ٹکڑا کچھ سمجھ میں آیا؟ کوئی ریسپانس چاہیے مجھے؟ یس، نو؟ میں یس. اب اس کے بعد کا ٹکڑا وہ بھی کافی بحث کے وہ سمجھنے کا ہے. یہ ٹکڑا کون پڑھیں گا؟ نیکسٹ کوئی پڑھو، ساجدہ دانش. جی سر، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اختلف الذین. کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ آپ کا مائک چل گیا؟ کیا ہو گیا ساجدہ؟ دو مائک کھلے تھے، ایک مائک کھلا ہے. جی سر سوری، بٹ میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا چلو، اب بہت صحیح ہو گیا نا. جی سر. چلیے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. یہاں تک سر. یہاں تک لیں گے. سر اور وا جو ہے یہاں پہ پھر نفی کی فارم میں آیا ہے، نہیں مختلف اختلاف کیا. اور یہ یہاں سے سر جملہ فعلیہ شروع ہو جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ. اختلاف کیا الذین، ان لوگوں نے. اور اوتو جو ہے یہاں پہ فعل مجہول ہے، جو دیے گئے الکتاب. اور اس کا جو
الذین اختلف الذین اختلفا کا فائل ہے، اور اوت الکتابہ جو ہے وہ اس کا الذین کا صلہ بھی ہے، اور اختلفا کا مفعول بھی ہے۔ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، الا حرف استثناء ہے، من بعدی حرف جار، بعدی مجرور ہوا اس کی وجہ سے، من بعدی ما جو کچھ جاءہم آیا ان کے پاس، العلم علم، بغیم بینہم، بغیم کا مطلب سرکشی کی وجہ سے یا اختلاف کی وجہ سے، بینہم ان کے درمیان، یعنی کہ جن لوگوں نے مطلب اسلام اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اونلی ریلیجن ہے، اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، اس سے اختلاف کیا، وہ اختلاف انہوں نے علم آ جانے کے بعد صرف اپنی سرکشی کی بیس پہ کیا یا اپنی ضد کی وجہ سے کیا، اپنی ضد کی وجہ سے کیا جو ان کے درمیان، مطلب اسلام اور ان کے درمیان جو ضد تھی، اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے اسلام سے اختلاف کیا۔ گڈ، اور اچھا انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن یہاں پر پھر دیکھیے اتنے حصے میں کیا اختلافات تھے، میں آپ کو بتایا۔ اب پہلی تفسیر، ہر دین جو نبی لے کے آئے وہ دین ہی تھا، اللہ کا دین تھا، لیکن اس پہ جتنے لوگ عمل کیے وہ مسلم تھے۔ اس کے لحاظ سے اگر اس ٹکڑے کو آپ دیکھیں گے، شاید آپ اس کو وہ کر لو، میوٹ کر لو، ہے نا۔ اب یہود ہیں یا پوری جتنا قرآن میں ہمارے پاس ذکر ہے اس کو لیں گے ہم، اور اس کے علاوہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ اوت الکتاب میں یہود اور نصارہ سب آ گئے، اوت الکتاب میں یہود اور نصارہ سب آ گئے، اور نہیں اختلاف کیا وہ لوگوں نے، کون؟ جن کو کتاب دی گئی، جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، یہ ایک بڑا اہم ترین ٹکڑا ہے۔ یہ اس کے معنی کہ ہر کتاب میں، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، یہ لکھا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام عیسی ابن مریم ہوگا۔ تورات میں، انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اور وہی جو ہے آخری نبی بھی ہوں گے۔ لیکن یہودیوں نے نصرانیوں کے دین سے اختلاف کیا۔ ایک چیز جو پہلے سے، ایک سیکنڈ، یہ ستارہ سے پہلے سے ان کے پاس اطلاع تھی، وہ چیز آ گئی تو اس کو مان لینا چاہیے تھا۔ یہودیوں کو مان لینا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور نصرانیوں کو اور یہودیوں کو سب کو مان لینا چاہیے تھا۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، لیکن پوروں کی طرف اشارہ ہے۔ اہل کتاب نے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ تہمتیں لگائی حضرت مریم کے اوپر بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا القاب سے القاب استعمال کیے۔ جس کو کتاب دی گئی، من بعد ما جاءہم العلم کے معنی یہ ہیں کہ this علم was already there, it was mentioned in their books, and when it came true، جب وہ علم کے یہ ہونے والا ہے، جب آ گیا تو اس کے بعد اس دین کو ماننے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نے نبی ہی نہیں مانا، بعض نے نبی مانا بھی، تو وہ صرف اب عرب کے لیے، وہاں کے لیے آئے ہیں، پوری دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، یا پھر وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں۔ یہ بغیم بینہم، ان کے اندر اختلاف کی وجہ سے یہ علم آ جانے کے بعد، یعنی دو چیزیں ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔
ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک پیشن گوئی ہے، ایک علم ہے جو کتاب میں دے دیا گیا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، اللہ نے ان کی کتابوں میں بتا دیا، تورات میں بتا دیا، دونوں بتا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مانے بھی ہیں۔ اور پھر نصرانیوں میں بھی یہی ہوا کہ ان کی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ اسی طرح یہ وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس میں اختلاف، تمہارے میں اس نسل میں نبی کیسا آ سکتا، نبی بغیر والد کے کیسا پیدا ہو سکتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس پہلے علم آیا تھا، بعد میں ثبوت آ گیا۔ وہی بات جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اب یہ اس کے اندر آپ پھر یہاں پر دیکھیے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اختلافات یہ اس دین میں بھی موجود ہیں، یہ دین اسلام میں بھی آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے پاس 73 فرقے ہیں اور ان میں مین تو خیر زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، سبھی توحید پہ بھی قائم ہیں، لیکن بہت سے عجیب قسم کی توحید پہ قائم ہیں۔ ہر معاملے میں صرف اللہ کو ہی کارساز نہیں سمجھتے، کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں، شاید نہیں معلوم مجھے، میں نے دیکھا ایسے لوگ، اور وہ حضور سے تو بہت محبت کرتے ہیں، لیکن عملاً اس میں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے، الگ الگ بلیفز ہیں، پر کئی فرقے ہیں ایسے۔ اوکے، دس نیڈ سم ایکسپلینیشن۔ اب آج وینسڈے ہے، انسٹیڈ آف دیٹ کیا تاریخ ہوگی؟ یہ میں جیسے ابھی بولا تھا کہ جون 27 کی بجائے ایک ہفتہ اور میں اس کو آگے بڑھا دیتا ہوں، جو 20 آیتوں کا ریویژن ہوگا 27 کے بعد جو منڈے آ رہا ہے، یہ 20 آیتیں ہم تفصیل سے کمپلیٹ کر لیں گے، نیکسٹ کلاس میں ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں قرآن کا پیج آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس کے لحاظ سے جس کو جو آیت کہا اس کو کتنے پانی میں آپ ہیں یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی جو محنت ہم اپنا ٹائم گزارے اس سے آپ کے پاس آپ کو کیا فائدہ پہنچا۔ We will do it. Inshallah, we will finish it. It is already 24. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ ہم کو قرآن کو سمجھنے، تدبر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری کوششوں کو منظور قبول فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی آفٹرنون کلاس کو چھٹی رہے گی، ہمارا اس کا اعلان کر دے گی انشاءاللہ۔ سی یو آل if alive on next Monday۔ اللہ حافظ۔